یہ صفحہ نمبر ہے 198 اور آیت نمبر ہے 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ فبما نقضهم، ان کے عہد شکنی کی وجہ سے، میثاقہم، جو انہوں نے عہد کیا تھا، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، انہوں نے اپنا عہد توڑا، ہم نے ان پر لعنت کی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو قاسیہ، سخت، پتھر دل بنا دیا۔ یحرفون الکلمہ، وہ تحریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں اللہ کی کلام کو، عن مواضعہ، اس کی اصل جگہ سے۔ وَنَسُوا حَظًّا، اور انہوں نے بھلا دیا ایک بہت بڑا حصہ، مما ذکروا بہ، جس کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی، جن احکامات کے ساتھ ان کو نصیحت کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ وَلَا تَزَالُوا، اے پیغمبر آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے، تطلعوا، دیکھتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کے اندر خیانت ان میں ہمیشہ رہے گی، الا قلیلا منہم، سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ خیانت سے بچیں گے، باقی سب کے اندر خیانت رہے گی۔ فاعف عنہم، آپ ان سے درگزر کریں، معاف کر دیں ان کو، واصفح، اور درگزر کر دیں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، خاص طور پہ نماز روزے کے بارے میں اور صدقہ و خیرات کے بارے میں۔ یہ عہد نہ صرف یہودیوں سے ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، چونکہ قرآن کے اندر ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، انہوں نے اللہ کا عہد توڑ دیا، نہ نماز پڑھی، نہ زکوٰۃ دی، نہ صدقہ و خیرات کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے عہد توڑا، ان پر سزا کیا آئی، لعناہم، ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے۔ عہد شکنی اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہے۔ آپ کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں، وعدہ پورا ہی نہیں کرتے، میں تجھے فلاں دن ملوں گا، فلاں کام کریں گے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا عہد، کوئی کاروباری عہد ہے، بات چیت کا عہد ہے، کہیں جانا ہے، کوئی لین دین ہے، کسی بھی قسم کا کوئی بھی عہد آپ کسی کے ساتھ کر لیتے ہیں، بعد میں پورا نہیں کرتے، اسے توڑ دیتے ہیں، تو یہ عہد شکنی لعناہم، اللہ کی لعنت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے محترم بھائیو، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، وعدہ کر لیتے ہیں، پورا ہی نہیں کرتے، نہیں، لعناہم، یہ اللہ کی لعنت کا سبب بنے گی۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور نمبر 2، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے گا۔ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا، پھر تو ہدایت پہ اثر نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت، اللہ کا ذکر بھی آ گیا لیکن ان کے دل نرم نہیں ہوئے۔ قاسیہ، وہاں بھی لفظ وہ یہی قاسیہ ہے۔ تو جب دل سخت ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اثر نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کے عذابات بھی اثر نہیں کرتے۔ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُم،
وہاں پہ بھی کثرت لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان پر عذاب بھی نازل کرتے ہیں۔ عذاب سے مراد چھوٹی موٹی مصیبتیں، وہ حادثہ ہو گیا، کوئی فلاں مسئلہ بن گیا، فلاں مسئلہ بن گیا، بندہ سمجھتا ہے یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، بندہ یہ نہیں سمجھتا میرے گناہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو بعض اوقات عذابات انسان کے گناہ کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے دل چونکہ سخت ہیں، ولیکن قست قلوبہم، اس لیے ان کو اللہ کے عذاب بھی اثر نہیں کرتے۔ تو وجعلنا قلوبہم قاسیہ، یہ دوسری سزا ان پر یہ ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے۔ اور خاص طور پہ یہودیوں کا تذکرہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ایک اور مقام پہ فرمایا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب۔ اے پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن اتارا، قرآن ماننے والوں کے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ کہیں ایسا تو نہیں ان کے دل ان کی طرح ہو گئے، کن کی طرح؟ اوتوا الکتاب، یہودیوں کی طرح ہو گئے۔ کیسے ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، دنیا میں انہوں نے لمبی لمبی امیدیں باندھی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ گویا دلوں کی سختی کب ہوتی ہے؟ جب انسان لمبی امیدیں باندھ لیتا ہے اور پھر دنیا میں باندھ لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جب دل کے اندر دنیا کی ہرس، لالچ، ہوس آ جائے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے لمبی امیدیں باندھی، ان کے دل سخت ہو گئے۔ آپ کی امت یہ کام کیوں کرتی ہے؟ کیا آپ کی امت بھی ان کے نقش قدم پہ چل رہی ہے؟ تو یہ دوسری سزا آتی ہے اللہ کی طرف سے، جب بندہ عہد شکنی کرتا ہے بندے کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ ہاں دلوں کی نرمی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس۔ ہم بھی بعض اوقات کہتے ہیں یار دل کو رونا نہیں آتا، اللہ کے سامنے بھی چلے جاتے ہیں دل روتا ہی نہیں ہے۔ اس بندے نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں رونا چاہتا ہوں، مجھے رونا نہیں آتا، میرا دل سخت ہے، قاسیہ ہو چکا ہے، سخت دل ہو چکا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے تیرا دل نرم ہو جائے، مسکینوں کو کھانا کھلایا کر، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا۔ ایک حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کر، قرآن کی تلاوت سے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، مسکینوں کو کھانا کھلانے سے بندے کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا پھر اچھے برے کی تمیز بھول جاتی ہے، پھر وہ قرآن بھی سنتا ہے یا حدیث بھی سنتا ہے، اس کو اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے مطلب یحرفون الکلم عن مواضعہ، تحریف کرنا اللہ کی کلام کی اس کی اصل جگہ سے، قرآن کی آیت کا جو اصل مقصد ہے اس کو ہٹا کے بیان کرنا۔ یہ تحریف تبدیلی دو طرح ہوتی ہے، معنوی بھی ہوتی ہے، لفظی بھی ہوتی ہے۔ لفظی تو یہ ہے کہ آپ لفظ ہی بدل دیں، ہمارے ہاں لفظی بہت کم ہوتی ہے، معنوی زیادہ ہوتی ہے، ہر بندہ نے اپنا اپنا معنی لیا ہوا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت ہے اپنے اعتبار سے اپنا معنی سیدھا کر لیا۔ اس امت کے اندر تحریف معنوی بہت زیادہ ہے، یہودیوں نے تحریف لفظی زیادہ کی تھی، الفاظ بدل دیے تھے۔ ہمارے ہاں الفاظ تو نہیں بدل سکتا قرآن کا کوئی بھی، ہاں احادیث میں بعض لوگوں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی ہے، قرآن کی تو ذمہ داری اللہ نے لی ہے، لیکن معنوی تبدیلی ہے، اپنی مرضی سے معنی سیٹ کر لیتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے۔ اور ساتھ کیا کیا؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، ایک حصہ، نسو کہتے ہیں نسیان کو۔ اچھا یہ نسیان بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک نسیان قرآن کو بھلانا، مطلب ایک تو ہوتا ہے علمی طور پر بھول جانا، ایک ہوتا ہے عملی طور پر بھول جانا۔ ہمیں پتہ ہے اذان آئی ہے نماز پڑھنی ہے، سب کو پتہ ہے، نہیں پڑھتا، یہ اس نے کیا کیا؟ یہ عملی طور پر بھول گیا، قرآن کے حکم کو عملی طور پر اس نے بھلا دیا۔ پتہ ہے، علم ہے اس کے پاس، لیکن عمل نہیں کر رہا، تو یہ عملی نسیان بھی ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے اس کو بلا دیا۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ کو علم نہیں تھا، اللہ علمی طور پر نہیں بھولتا، اللہ عملی طور پر بھلا دیتا ہے۔ تو مجھے یاد نہیں رکھتا، چل جا، تو نے مجھے اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ اب تجھے یاد نہیں کرے گا، تو نے اللہ کی پرواہ نہیں کی، اللہ اب تیری پرواہ نہیں کرے گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، تو عملی طور پر بھولنا بھی ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف لفظی طور پر بھولنا، یہ عملی طور پر بھولنا بھی ہوتا ہے۔ دین کا کوئی بھی حکم ہے بندہ نہیں مانتا، گویا وہ عملی طور پر تحریف کر رہا ہے۔
وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، یہ بڑی سخت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ جو بندہ عہد شکنی کرتا ہے، اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے دل کے اندر خیانت ڈال دیتے ہیں۔ آسان سا مفہوم اس آیت کا یہ ہے۔ اور نہ صرف اس بندے کے، وَلَا تَزَالُ، ہمیشہ سے ان کی نسلوں میں خیانت رہے گی۔ اتنی سخت وعید ہے، جو بندہ عہد شکنی کرتا ہے اس کی نسل میں اللہ تعالیٰ خیانت ڈال دیتے ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اے پیغمبر آپ ہمیشہ دیکھیں گے ان کی نسلوں میں خیانت رہے گی۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے۔ بعض اوقات والدین کی اچھی خوبیاں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، اور بعض اوقات والدین کے گناہ اولادوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ اے پیغمبر انہوں نے عہد شکنی کی ہے، اللہ کا عہد توڑا ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ، لوگوں کے ساتھ وعدہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ کے ساتھ کیا وہ وعدہ توڑ دیا۔ اس لیے اے پیغمبر یہ جو آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کا دل ذرا تنگ ہوتا تھا اس بات سے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، تکلیف ہوتی تھی دل کو، یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ فرمایا پیغمبر آپ تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ یہ اب سے خائن نہیں ہے، یہ خیانت ان کی نسل کے اندر ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی نسلوں کے اندر جو ہے وہ خیانت رکھ دی گئی ہے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، چند لوگ اچھے بھی تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، یہ دو الفاظ ہیں۔ فَاعْفُ کہتے ہیں معاف کرنے کو، وَاصْفَحْ کہتے ہیں درگزر کرنا۔ ویسے تو یہ دونوں ہم معنی بھی ہیں، معاف کرنا، درگزر کرنا، لیکن جب آمنے سامنے آ جائیں تو اس کا مطلب فرق ہے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ فَاعْفُ کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے، زبان سے کوئی ایسے الفاظ بولے جس سے آپ کو تکلیف ہو گئی۔ ایک ہے معاف کرنا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے معاف ہی نہیں کیا، معاف کر دیا اسے۔ ایک ہے وصفح، وصفح کہتے ہیں درگزر کرنا، یعنی اس تکلیف کا کسی کو بیان بھی نہیں کرنا۔ بعض اوقات ہم بندے کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن ہم کسی کو بتلا دیتے ہیں، اپنے کسی بھائی کو، کسی عزیز کو، دوست کو، یار فلاں بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ معاف کر دیتے ہیں لیکن دوست احباب کو ہم بتلا دیتے ہیں۔ گویا یہ جو وصفہ ہے یہ وافو سے اس کا اوپر والا درجہ ہے۔ ایک ہے معاف کرنا، دل سے معاف کر دیا۔ اب اس سے اوپر والا درجہ کیا ہے کہ اس زیادتی کو کسی کے سامنے بیان بھی نہیں کرنا، نہ کسی دوست کو، نہ احباب کو، نہ بھائی کو، نہ باپ کو، کسی کو بھی نہیں۔ تو یہ ہوتا ہے وصفہ، تو یہ اوپر والا درجہ ہے۔ تو فرمایا واعفو، اے پیغمبر ان کو معاف کر دیں، وصفہ ان سے درگزر کریں، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درگزر کر دیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ارحموا ترحموا، درگزر کرو اللہ تم سے درگزر کرے گا، معاف کر دو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ بہت، اگر آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں یا کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ اس کا تذکرہ بھی کسی کے سامنے نہیں کرتے، تو اللہ آپ کے گناہوں کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرے گا، آپ کی بدعمالیوں کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرے گا۔ وہ کیا حدیث آتی ہے کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ کے نیچے لے لے گا، اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تیرے یہ گناہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے، تجھ پر ہونے والی زیادتیاں تو کسی پر بیان نہیں کرتا تھا، آج تیرے گناہ کسی پر بیان نہیں کرنا، تجھے بھی معاف کر دیا۔ تو یہ ہے واعفو عنہم وصفح، معاف بھی کرنا ہے اور درگزر بھی کرنا ہے۔ تو اے پیغمبر ان کو معاف کر دیں، ان کو درگزر کر دیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ احسان کا درجہ ہوتا ہے، آپ کسی کو معاف کر دیں وہ بھی احسان ہے، اور اگر آپ اس سے بڑا کام کرتے ہیں درگزر کر جاتے ہیں وہ بھی احسان ہے۔ تو یہ دونوں ہیں احسان ہی، کسی کو معاف کرنا بھی احسان ہے، درگزر کرنا بھی احسان ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ آپ صرف کسی کو معاف ہی کر دیتے ہیں اس کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، آپ کسی کو درگزر بھی کر دیتے ہیں ساتھ، اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم عہد شکنی کریں گے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اللہ بندے کو بھلا دے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نسلوں میں خیانت ڈال دے گا۔ تو یہ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے کسی کے ساتھ کیا ہوا عہد اس کو نبھانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔